آج میری 18ویں سالگرہ تھی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ ابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری پسند کی موٹر سائیکل مجھے خرید کر دیں گے۔ آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں اس چیز سے بے خبر، بس اپنی خوشی میں مگن تھا اور رات کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارٹی کرنے میں مصروف تھا۔ جب گھر سے ابا کا فون آیا، میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تھا تو ابا کی پریشانی سے آواز مجھے سنائی دی۔ انہوں نے فوراً مجھے گھر آنے کا کہا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ اماں ابا سامان باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے تو بہت پریشان تھے۔ میں نے پوچھا بھی مگر انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار مجھ سے نہ کیا اور مجھ سے یہی کہا کہ ہمیں راتوں رات پھوپھو کے گھر جانا ہے۔ معاملہ تو سمجھ نہیں آیا تھا لیکن میں اماں ابا کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھ چل پڑا اور جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تھے تو جو بات ابا نے مجھے بتائی تھی اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں ابا اتنی بڑی ناانصافی میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو آج تک ہمیشہ میری پسند کو اہمیت دی تھی، تو پھر آج وہ اپنا یہ فیصلہ میرے اوپر مسلط کیوں کر رہے تھے جب میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا؟ ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر اور بے چینی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کس بات کا ڈر ہے جو وہ میری مرضی کے خلاف میری شادی کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا بس یہی ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس شادی کے لیے ہاں کر دوں، کیونکہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کسی بہت بڑی وجہ سے مجھے اس شادی پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں ان کی خاطر ہاں کر دوں۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ میں نے وجہ جاننے کی بہت کوشش کی مگر کوئی بھی مجھے وجہ بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب کے چہروں پر بس مجھے خوف دکھائی دے رہا تھا جو نہ جانے کس چیز کا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے یہ نکاح ہو جانا چاہیے اور پھر فجر سے پہلے پہلے میرا نکاح ایک ایسی لڑکی سے کر دیا گیا تھا جو مجھے کبھی پسند نہیں تھی۔ نکاح تو ہو گیا تھا مگر اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میرا نام فیصل ہے، اپنے والدین کا بہت ہی لاڈلا، جان سے عزیز اور اکلوتا بیٹا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اماں ابا کی جان بستی تھی مجھ میں اور اسی لیے اماں ابا نے کبھی کسی بات کو لے کر مجھے انکار نہیں کیا تھا۔ میں کوئی بھی چیز مانگ لیتا، میرے ابا اگلے ہی دن وہ میرے لیے لے آتے تھے۔ اگر ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے بھی میں شہزادوں جیسی زندگی جی رہا تھا تو یہ بھی غلط نہیں تھا۔ میرے ابا کی سرکاری نوکری تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے لیکن پھر بھی بہت اچھی زندگی جی رہے تھے جس میں بنیادی زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ اماں ابا کے اس بے جان لاڈ پیار نے مجھے کافی بگاڑ دیا تھا۔ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور میری ہر خواہش کو بھی اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے گزرتے وقت کے ساتھ میں بگڑتا جا رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی انا اور غرور پیدا ہونے لگا تھا۔ میرے اسکول اور کالج میں بہت ساری لڑکیاں مجھے پسند کرتی تھی لیکن ان لڑکیوں میں سے کسی کو بھی شاید میں اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے میں نے کبھی کسی لڑکی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ میں ہر وقت یہی کہتا تھا کہ جو بھی لڑکی میری زندگی میں شامل ہوگی وہ سب سے الگ ہوگی، سب سے خوبصورت ہوگی اور اس قدر خوبصورت ہوگی کہ جو بھی اسے ایک مرتبہ دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور ایسے ہی لڑکی اس قابل تھی کہ میری زندگی کی ہم سفر بن سکے۔ خاندان میں بھی میں کسی لڑکی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ حیدرآباد میں رہتے تھے جبکہ میری ایک پھوپھو جو کہ کراچی رہتی تھی۔ پھوپھو بھی اماں ابا کی طرح مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اماں ابا کے علاوہ ایک پھوپھو تھی جن کی میں واقعی دل سے عزت کرتا تھا، ان کی ڈانٹ بھی سن لیتا تھا۔ پھوپھو کی ایک ہی بیٹی تھی شگفتہ، جو کہ عمر میں مجھ سے 7 سال بڑی تھی، بہت ہی کم گو تھی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ پھوپھو جب بھی یہاں ملنے کے لیے آتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ آتی تھی لیکن میرے کبھی ان سے بات چیت نہیں ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی میری باقی کزنوں کی طرح مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی کمرے میں اپنا سارا وقت گزارتی تھی، اسی لیے مجھے بھی کبھی ان سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کے دل سے عزت کرتا تھا۔ پھوپھو کا ہمارے گھر
کافی آنا جانا تھا۔ وہ ہر ہفتے ہی جہاں کا چکر لگاتی تھی اور جب بھی وہ آتی تھی جمعرات کا دن ہوتا تھا، اور اس دن اماں بھی مجھے گھر سے کہیں بیر نہیں جانے دیتی تھی۔ پہلے تو میں ان سب کو صرف ایک وہم سمجھتا تھا اور صرف ایک اتفاق سمجھتا تھا، لیکن اب جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ کوئی تو ایسا تھا جو اماں مجھ سے چھپاتی تھی، جبکہ پھوپھو اس بات سے واقف تھی۔ پھوپھو کا ہر جمعرات کو یہاں پر آنا اور پھوپھو اماں کا مجھے گھر سے باہر نہ جانے دینا۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں سلاتی تھی اور پوری رات میرے سراہنے بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ پورے گھر کی بتیاں بھی اس رات جلتی رہتی تھی، اور پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ہر ہفتے یہی ہوتا تھا۔ جب میں اماں سے پوچھتا تھا وہ یہ کہتی تھی کہ بس وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتی ہے کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے۔ اگر میں ان کی بات مان بھی لیتا تو پھر پھوپھو یہاں کیوں آتی تھی؟ ان کا اس بات سے کیا تعلق تھا؟ مگر اماں نے مجھے کبھی سیدھی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے ٹال دیتی ہیں، اور میں بھی کہاں اتنا سمجھدار تھا کہ ہر چیز کی تفصیل جانتا۔ میں بھی اس بات کو عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا اور اپنے کاموں میں لگ جانا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ جب میں نے ابا سے موٹر سائیکل کی فرمائش کی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری 18ویں سالگرہ پر وہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دیں گے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ صرف ایک مہینے بعد ہی میری سالگرہ آنے والی تھی۔ اب تو میں ایک ایک دن گن کر گزارنے لگا تھا۔ اس چیز سے بھی خبر تھا کہ موٹر سائیکل کے ساتھ مجھے ایک اور بھی بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، جسے میں انجان، اور میری زندگی میں ایک ایسا بڑا بدلاؤ آئے گا جسے شاید میں کبھی قبول نہیں کر پاؤں گا۔ اور اگر مجھے اس بات کا علم پہلے سے ہو جاتا تو شاید وہ سب کچھ میری زندگی میں ہوتا ہی نہ، جو کچھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے یہ ایک مہینہ بھی گزر گیا تھا، اور وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ جب میرے دوستوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے موٹر سائیکل ملنے کی خوشی میں مجھ سے دعوت مانگی۔ ابھی موٹر سائیکل تو مجھے نہیں ملی تھی، لیکن میں نے خوشی خوشی اپنے دوستوں کو دعوت دی، اور ہم سب دوست گھر سے باہر موج مستی کے لیے نکل گئے تھے۔ میں اماں ابا سے چھپ کر آیا تھا کیونکہ ابا نے اس دن مجھے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا، مگر میں اپنے دوستوں کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ابا سے چھپ کر میں گھر سے نکل آیا تھا۔ اب بھی ہم لوگ راستے میں ہی تھے جب میرا فون بجنے لگا تھا۔ میں جتنی بھی اپنی مرضی چلانے والا انسان تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اماں ابا کی بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ابا کا فون تھا، اسی لیے میں نے فوراً فون اٹھا لیا۔ جب سامنے سے میں نے ابا کی آواز سنی تو میں پریشان ہو گیا۔ ابا کافی پریشان تھے اور انہوں نے مجھے فوراً گھر واپس آنے کا کہا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم لوگوں کو کہیں جانا ہے، میں جہاں بھی ہوں جلدی گھر پہنچوں۔ اسی لیے انہوں نے مجھے جانے سے منع کیا تھا، مگر میں نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے میں واپس آ کر کر لوں، لیکن فی الحال میں گھر پہنچوں۔ ابا کی بات میں نہیں ٹال سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے دوستوں سے معذرت کی تھی اور دوبارہ واپس گھر کی طرف پلٹ آیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو اماں ابا سامان باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے جلدی سے تیار ہونے کا کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی جلدی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ جب اماں نے بتایا کہ ہم لوگ پھوپھو کے گھر جا رہے ہیں، میری 18ویں سالگرہ ہم لوگ وہیں پر منائیں گے۔ پھوپھو نے سارے انتظامات کر لیے ہیں اور وہ کب سے ہمارے انتظار میں ہیں۔ میرا وہاں جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، کیونکہ میں جب بھی پھوپھو کے گھر جاتا تھا تو میرا وہاں دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ گھر میں صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے میں بات تک نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی میں وہاں پر کسی کو جانتا تھا۔ نیا شہر تھا، اسی لیے میرا وہاں پر دل نہیں لگتا تھا، مگر اماں ابا کی خوشی کے لیے میں جانے کے لیے راضی ہو گیا، اس بات سے بے خبر کہ وہاں پر کون سی نئی آزمائش میرے انتظار میں تھی۔ اماں ابا جلدی جلدی مجھے لے کر گھر سے نکلے۔ سارے راستے میں یہی دیکھ رہا تھا کہ وہ کافی پریشان تھے، مگر مجھے ان کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ ہی وہ لوگ مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ آخر اس طرح اچانک سے جانے کی کیا وجہ تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے تھے تو جو خبر مجھے پتہ چلی تھی اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔
ابا نے مجھے کہا کہ آج میرا نکاح ہے، اور نکاح بھی کس سے تھا؟ جب مجھے اس لڑکی کا نام پتہ چلا تو میرے رئے سے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ پھپھو کی بیٹی شگفتہ سے میرا نکاح ہے۔ شگفتہ جو عمر میں مجھ سے 7-8 سال بڑی تھی۔ اماں ابا کو میرے لیے یہی لڑکی ملی تھی جس سے میں نے آج تک کبھی بات تک نہیں کی تھی۔ ایک بڑی عمر لڑکی سے میں کیسے شادی کر سکتا تھا؟ ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کی عمر تھی، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی عمر تھی۔ ابھی صرف میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہے تھے، اور ویسے بھی میں نے جس طرح کی لڑکی اپنے لیے سوچی تھی، پھوپھو کی بیٹی شگفتہ کہیں سے بھی ویسی نہیں تھی۔ اگر میں اس سے شادی کر لیتا تو میرے سارے دوست میرا مذاق اڑاتے۔ اس سے اچھی لڑکی تو اسکول اور کالج میں تھی، جب مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی اور میری صرف ایک نظر کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو کر انتظار کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں انہیں اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، اور اماں ابا جیسے میرا نکاح کروانے کا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی تو کہیں سے بھی میری قابل نہیں تھی۔ میں نے انکار کر دیا۔ جب اماں ابا مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے اور انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس رشتے سے انکار نہ کروں۔ یہ نکاح آج ہی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کسی کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں ان کی خوشی کے لیے ہاں کر دوں، آخر کو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ اس طرح سے کر رہے تھے؟ اماں ابا نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تو پھر آج تو مجھے اس بے جا جوڑ رشتے پر کیوں اس طرح سے مجبور کر رہے تھے، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہوں گا۔ پھر بھی وہ زبردستی مجھے اس نکاح پر راضی کر رہے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، جو کچھ میں نے ان سے مانگا انہوں نے ہمیشہ میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ آج زندگی میں وہ پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے، میں انکار نہ کروں اور ان کی بات مان کر نکاح کے لیے ہاں کر دوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرح سے میں یہ ان کی مجبوری سمجھ کر کہ یہ شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ اماں ابا کی مجبور کرنے پر میرے منہ سے ہاں نکل گئی تھی، کیونکہ میں اس طرح سے انہیں بے بس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ ابا نے فوراً ہی نکاح کے انتظامات کرنے شروع کر دیے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ نکاح آج ہی ہوگا۔ میں تو حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا چل رہا تھا کہ ابا نے جلدی سے مولوی صاحب کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے ہی کام ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اچانک سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اماں ابا کی خوشی کے لیے میں نے اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور فجر سے پہلے ہی ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تھا تو سب کے چہروں پر جو پریشانی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی، ورنہ جب سے ہم لوگ یہاں آئے تھے سبھی لوگ ایک عجیب سے خوف میں مبتلا تھے جو کہ میری سمجھ سے بالکل غیر تھا۔ سب لوگ اس طرح سے ڈرے ہوئے تھے کہ جیسے اگر یہ نکاح نہ ہوا تو کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، یا پھر کوئی بہت بڑی انہونی ہو جائے گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں مزید 1 منٹ بھی اس گھر میں نہیں رک سکتا تھا۔ میں اماں ابا کو بتائے بغیر ہی گھر واپس آ گیا تھا، اور کچھ یہ میری ناراضگی کا بھی اظہار تھا کہ انہوں نے مجھے اس رشتے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے یہ بات یہاں پر کسی کو نہیں بتائی تھی، مجھے یہی لگا تھا کہ بات صرف نکاح تک رہے گی اور میں اپنے دوستوں میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ مگر جیسے ہی میں شام کو گھر واپس آیا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھے مزید غصہ آنے لگا تھا۔ اماں ابا اس لڑکی کو گھر لے آئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ کیوں میرا نکاح ہو چکا ہے اور اب وہ میری بیوی ہے، اسی لیے وہ اسی گھر میں رہے گی۔ آخر کو ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ ابھی میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا۔ نکاح ہو گیا ہے اور میں نے ان کے کہنے پر نکاح بھی کر لیا ہے، اسی لیے وہ اسے واپس بھیج دیں، اور جب تک میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، کسی قابل نہیں ہو جاتا، تب تک میں شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔
مگر اماں ابا کا کہنا تھا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور وہ اسی گھر میں میرے ساتھ رہے گی۔ مجھے اسی بات کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ اگر وہ اس گھر میں رہے گی تو سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ میری بیوی ہے اور پھر سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہی تو میں نے نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اس گھر میں آ گئی تھی، اسی لیے میں اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں اس وقت کم عمر تھا، اسی لیے جذباتی بھی تھا اور سب کچھ میری پسند اور مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں نے بھی اپنی طریقے سے بدلہ لینے کا سوچا۔ میں نہیں سوچ لیا تھا کہ میں اس طرح سے بدلہ لوں گا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اب وہ لڑکی اس گھر میں آ ہی گئی تھی میری بیوی بن کر، تو میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس کے بعد ابا نے مجھے موٹر سائیکل دلوا دی تھی، لیکن مجھے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے مجھ سے لیا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ میری بیوی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میرے دل میں جگہ بنا سکے۔ وہ میرا ہر کام خود کرتی تھی، میرے لیے کھانا بناتی، میری بہت فکر کرتی، مگر میرے دل میں اس کے لیے محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے دل میں تو اس کے لیے ہمدردی بھی نہیں تھی۔ میں جب جب اسے دیکھتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے سارے دوست مجھ پر ہنستے تھے کہ اس سے اچھا تھا کہ میں اپنی کالج کی کسی لڑکی سے ہی شادی کر لیتا۔ آخر مجھے ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو میں نے اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر دی۔ رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ میرے ابا اماں نے دولت کی لالچ میں یہ رشتہ کیا ہے، کیونکہ میری پھوپھو کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی اور میری بیوی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسی لیے اماں ابا نے صرف پیسے کے لیے یہ بے جوڑ رشتہ جوڑ دیا ہے، اور اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ مجھے اس بات پر بھی بہت غصہ آتا تھا کہ مجھے تو اماں ابا نے مجبور کیا تھا، لیکن وہ تو اس رشتے سے انکار کر سکتی تھی نا۔ بس یہی سوچ کر میں اسے دور رہتا تھا۔ یہی ساری باتیں مجھے اس کے قریب نہیں جانے دیتی تھی۔ میں اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتا، رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ میں اپنا رویہ ٹھیک کروں۔ وہ دیکھتی تھی کہ میں کس طرح سے اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہوں، کس طرح سے اس کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہوں۔ اماں مجھے یہی کہتی تھی کہ میں اپنے غصے پر قابو رکھا کروں اور اس رشتے کو دل سے قبول کر لوں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوگی تو میں بہت پچھتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ پچھتاؤں میرے حصے میں آئے، میں اپنے آپ کو سنبھالوں۔ مگر میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میرے اوپر کبھی ایسا وقت آئے گا ہی نہیں کہ مجھے اس رشتے پر پچھتاوا ہو۔ ابا نے جو موٹر سائیکل مجھے لے کر دی تھی، میں پوری رات اسی پر بیر آوارہ گردی کرتا تھا۔ ایک رات اسی طرح سے میں کافی تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ٹانگ پر کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے میں بستر پر پڑ گیا تھا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے تقریباً 1 مہینہ لگا تھا ٹھیک ہونے میں، اور اس 1 مہینے میں اس نے میری بہت خدمت کی تھی۔ یہ اس کی توجہ اور محنت تھی کہ میں اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی ہر لحاظ سے اچھی تھی، پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، سمجھدار تھی۔ اگر وہ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہوتی یا پھر میری ہم عمر ہوتی تو مجھے کبھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ صرف اور صرف سارا مسئلہ اس عمر کا ہی تھا جو بیچ میں آ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے بھی ایسا ایسا اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ اب میرے رویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے اس کے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہو گئی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی اس کی فکر کی بھی عادت ہونے لگی تھی، اور کچھ اماں کی باتیں بھی میرے اوپر اثر کرتی تھی کہ اب جب کہ رشتہ جوڑ ہی چکا ہے تو مجھے اسے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ آخر کو میں کب تک اس سچائی سے بھاگتا رہوں گا؟ میں کچھ بھی کر لوں وہ لڑکی میری بیوی ہی رہے گی۔ بہت ساری سوچیں ہر وقت میرے دماغ میں چلتی رہتی تھی۔ وقت کسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر میں نے نوکری شروع کر دی۔ میرا سارا دن وہاں گزرتا اور میں شام کو جلدی گھر آنے لگا، اور ایک دن میں جیسے ہی گھر واپس آیا تو اپنے کمرے میں نے قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی جو پہلے بہت عام سے حلیے میں مجھے گھر میں نظر آتی تھی،
لیکن آج وہ کافی اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ جب میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو میں نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ جس لڑکی کو میں نے آج تک اپنے سے بڑا سمجھ کر کبھی نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا، وہ لڑکی دیکھنے میں اس قدر خوبصورت تھی، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا۔ وہ کسی بھی حسین اور کم عمر لڑکی کو پیچھے چھوڑ سکتی تھی۔ میں اسے جانے کتنی دیر اس طرح سے اسے دیکھتا رہا تھا، جب مجھے امی کی آواز آئی۔ امی کمرے میں داخل ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ میں شاید بھول گیا ہوں، میں نے ہی تو صحیح صبح جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے آنے تک وہ تیار رہے، کیونکہ آج ہمیں کسی دعوت پر جانا ہے۔ اچانک سے مجھے خیال آیا تھا، میرے ایک بچپن کے دوست کے گھر میں دعوت تھی، جس میں اس نے ہمارے سارے پرانے دوستوں کو بلایا تھا۔ سب لوگوں کو میری شادی کا علم ہو چکا تھا، اسی لیے صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آؤں، کیونکہ سب لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے، اسے ملنا چاہتے تھے۔ اسی لیے میں نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا، اور وہ میرے آنے سے پہلے میرے کہنے کے مطابق بالکل تیار کھڑی تھی۔ میں نے بھی جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کی تھی۔ اماں بہت خوش تھی، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کہیں لے کر جا رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو میں گھر میں اسے بڑی مشکل سے برداشت کرتا تھا، تو بہر اپنے ساتھ لے کر جانا تو بہت بڑی بات تھی۔ اس کی خدمت فرما برداری سب کچھ دیکھتے ہوئے میں خود بخود اس کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا، اور اب نہ تو مجھے اس پر غصہ آتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات مجھے بری لگتی تھی۔ میں خود اس تبدیلی پر حیران تھا، اور آج اسے اس طرح سے تیار دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی میں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ گھر سے نکلے تھے۔ اماں نے ڈھیروں دعائیں دے کر ہمیں رخصت کیا تھا۔ ہم لوگ پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں سبھی لوگ مجھے اور میری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ لڑکیاں مڑ مڑ کر شگفتہ کو دیکھ رہی تھی، جو کہ میرے ساتھ چلتی ہوئی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں عمر میں سے 6-7 سال چھوٹا ہوں، بلکہ سب لوگ اسے میری ہم عمر سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ صحت کے حساب سے ایک نازک سی لڑکی تھی، جبکہ میں عمر میں چھوٹا ہو کر بھی ایک لمبا چوڑا لڑکا تھا۔ اسی لیے کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہماری عمروں میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے۔ سب لوگ جو بھی ہمیں دیکھ رہے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں وہاں پر شگفتہ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، جس طرح سے وہ سب سے مل رہی تھی، اس کے بولنے کا طریقہ اور ساری چیزوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور کافی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی ہے۔ سبھی لوگ اس کی تعریفیں کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ میں نے واقعی میں اپنے لیے ایک بہترین لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے تھی، میں جو پچھلے اتنے عرصے سے صرف اس وجہ سے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا کہ کہیں مجھے شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ لیکن آج جس طرح سے اس نے سب کے سامنے اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا، جس طرح سے وہ سب سے ملی تھی، اس نے سب کے دل جیت لیے تھے، اور میں بس حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پارٹی ابھی تک چل رہی تھی جب میرے دوستوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں پر تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا، کیوں نہ ہم تھوڑا سا اپنے طور پر انجوائے کریں۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جب میں واپس آیا، اور میں کافی تھک چکا تھا، اس لیے مجھے گھر واپس جانا تھا۔ میں نے شگفتہ کو ساتھ چلنے کا کہا اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس دن میں کچھ زیادہ ہی تھک گیا تھا، اس لیے بار بار میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، اور گھر آتے ہی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اور میری آنکھ صبح کھلی اور پھر صبح مجھے دوبارہ دفتر جانا تھا۔ سارا کچھ دوبارہ سے اپنے روٹین میں چلنے لگا تھا، اور اس دن کے بعد سے میری بیوی میرے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ بس مجھے ایک صحیح وقت کا انتظار تھا جب میں اسے مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ اپنے کام کی وجہ سے میرا زیادہ وقت دوسرے کمرے میں گزرتا تھا۔ میرا کام صرف 1-2 ہفتے کا رہ گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا،
جب مجھے پیاس لگی پہلے تو شگفتہ سب کچھ ہی کمرے میں رکھ دیتی تھی، لیکن شاید اس رات وہ پانی رکھنا بھول گئی تھی، اس لیے میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ شگفتہ نے بڑی سی چادر لی ہوئی ہے اور وہ باہر کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا تھا اور بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے اس وقت وہ کہاں سے آ رہی تھی جبکہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت میں نے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن جیسے ہی میں اپنے دفتر سے واپس آیا تو جو بات اماں نے مجھے بتائی تھی اسے سن کر میں کافی حیران ہوا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک تو اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے اور دوسری آنے والی اولاد کی۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو کبھی اپنی بیوی کے قریب گیا ہی نہیں تھا، تو ایسے کیسا ہو سکتا تھا؟ یا تو وہ جھوٹ بول رہی تھی یا پھر کچھ اور ہی چکر تھا۔ وہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ اور پھر اچانک سے ہی مجھے کل رات کا واقعہ یاد آیا تھا جب میں نے اسے باہر سے آتے ہوئے دیکھا تھا اور میں ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ ہم سب لوگوں کے سونے کے بعد وہ گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ یقیناً اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا جسے وہ ملنے کے لیے جاتی تھی اور یہ بچہ بھی اسی کا تھا جیسے وہ میرے سر تھوپ رہی تھی۔ میرا تو اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق بنا ہی نہیں تھا، تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اب کچھ دن پہلے جس لڑکی کے لیے میرے دل میں تھوڑی سی جگہ بنی تھی اس کی یہ حرکت نے دوبارہ سے اسے وہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اسے بد کردار لڑکی کو ایک لمحے کے لیے اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے گھر سے نکال دیا، جبکہ اماں مجھے روکتی رہی، یہ کہتی رہی تھی کہ میں ایک مرتبہ پھر سوچ لوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں اپنے فیصلے پر بہت پچھتاؤں گا۔ ان کی بہو کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ مگر میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے بنا سچ جانے اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا اور دوبارہ پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی کہ وہ کس حال میں ہے۔ 6 مہینے گزر گئے تھے اور پھر ایک دن میرا وہی دوست جس نے اپنے گھر دعوت پر ہمیں بلایا تھا مجھ سے ملا تو اس نے جو بات کہی تھی اس نے میرے پیروں کے نیچے کی زمین کھینچ لی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس رات انہوں نے مجھے جان بوجھ کر تھوڑا سا نشہ دیا تھا تاکہ میں نشے میں ہی صحیح اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤں۔ میری بیوی خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، بس ایک عمر کی وجہ سے میں نے بلا وجہ میں اپنے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ بنا رکھا ہے اور وہ اسی فاصلے کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے سب کیا تھا، تو یقیناً ان کا یہ عمل کامیاب ہوا ہوگا۔ تو اب میں بتاؤں کہ میری زندگی اس کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے اور کوئی خوشخبری نہیں دی ابھی تک۔ میں نے اپنے دوست کی بات سن کر میں نے اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تھا اور پھر مجھے اس رات کی ساری باتیں یاد آ گئی تھی کہ کس طرح سے میں اپنی بیوی کے قریب گیا تھا، مگر میں نے تو اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اماں ٹھیک کہتی تھی کہ مجھے سچ معلوم ہو گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں فوراً گھر واپس آیا تھا اور میں نے کل ہی پھوپھو کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنی بیوی سے مل سکوں اور اسے معافی مانگ سکوں۔ اچانک ہی مجھے میرے دفتر سے فون آیا تھا اور انہوں نے فوراً مجھے وہاں بلایا۔ جب میں اپنے دفتر پہنچا تو وہاں پر کچھ گڑبڑ ہوئی تھی جس کی وجہ سے دفتر والوں نے میرے اوپر چوری کا الزام لگا دیا اور مجھے جیل بھیج دیا، جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے مل ہی نہ سکا۔ اور اماں ابا نے بہت کوشش کی تھی لیکن کیس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں پورا 1 سال جیل میں بند رہا اور اس دوران مجھے اپنی غلطی کا احساس اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ میں نے ایک با کردار اور نیک لڑکی پر الزام لگایا تھا اور اس کی سزا مجھے اس طرح سے ملی تھی کہ میرے اوپر بھی ایک الزام لگ گیا تھا جس سے ابھی تک میں بری نہیں ہو پایا تھا۔ جتنے پیسے دفتر والے مانگ رہے تھے اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔ 1 سال تک میں نے جیل میں گزارا تھا اور پھر اچانک سے ہی ایک دن فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تھا اور میں باعزت بری ہو کر گھر آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ اچانک سے کیسے ہو گیا۔ جو 1 سال
نہیں ہو پایا تھا، مگر پھر اماں نے مجھے بتایا کہ جتنے پیسے میرے دفتر والوں نے مانگے تھے وہ سارے پیسے میری بیوی نے دیے ہیں، کیونکہ وہ اپنے والدین کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی اور آج کل وہی سب کچھ سنبھال رہی ہے۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے ہی سارے معاملات کو سنبھالا تھا اور ساری رقم ادا کر کے مجھے جیل سے رہا کروایا ہے۔ میں نے جس لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، آخر میں بھی اس نے مجھے اتنی بڑی مشکل سے نکال لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ اسے معافی مانگ سکوں، لیکن اس سے پہلے اماں ابا کا کہنا تھا کہ وہ لوگ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے جس وجہ سے اپنی بیوی پر شک کیا تھا وہ لوگ مجھے حقیقت بتانا چاہتے ہیں۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کو باہر سے آتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ باہر ضرور گئی تھی لیکن میری وجہ سے گئی تھی، اور اس دن مجھے اپنی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایک بہت بڑا سچ معلوم ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اماں ابا نے مجھے اس شادی کے لیے کیوں مجبور کیا تھا۔ آج یہ سچ بھی میرے سامنے کھل گیا تھا۔ اماں ابا کا کہنا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ اماں ابا کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے میری پھوپھو سے لا کر پالا تھا۔ میری پھوپھو کی نان جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ لڑکا اس سے محبت کرتا تھا، لیکن لڑکی کی ماں اس رشتے پر راضی نہیں تھی، اسی لیے اس نے پھوپھو کی نان پر جادو کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور سب بیمار پڑ گئی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ اپنے گھر آ گئی۔ ان کی طبیعت کو لے کر سب پریشان رہتے تھے، بہت علاج کروانے کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جب ایک دن ایک پیر صاحب ان کے گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ناند پر سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے، جسے ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ جادو نہ صرف ان کی ناند پر تھا بلکہ ان کی آنے والی اولاد پر بھی ہے، اور وہ ان دونوں کی جان لے لے گا۔ جیسے ہی ان کی ناند نے بیٹے کو جنم دیا تھا وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اپنے بیٹے کو پھوپھو کے حوالے کر گئی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اس کی حفاظت کرے گی اور اسے ہر برے سائے سے بچا لے گی۔ پھوپھو نے اپنی نان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ بھی کریں گی لیکن ان کے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دے گی، اور پھر ان پیر صاحب نے اس جادو کا یہی حل بتایا تھا کہ اس لڑکے کے 18 سال کے ہونے تک انہیں ہر جمعرات اس کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے کمرے کے باہر بیٹھ کر کچھ پڑھنا ہوگا، اور یہ سب ایک کنواری لڑکی ہی کرے گی۔ پھر جیسے ہی وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو اسی لڑکی سے اس کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ شادی کے بعد بھی اس لڑکی کو کچھ مہینوں تک یہ عمل کرنا ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے معاملے میں پھوپھو کیسے کسی اور پر بھروسہ کرتی اور کون دوسرا اپنی بیٹی کو اس سب کا حصہ بننے دیتا؟ اسی لیے پھوپھو نے اپنی بیٹی کا ہی انتخاب کیا تھا جو اس لڑکے سے 7 سال بڑی تھی، اور وہ بچہ کوئی اور نہیں ماں ہی تھا۔ میری اماں ابا کے کہنے پر پھوپھو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میرے 18 سال کے ہوتے ہی میری شادی ان کی بیٹی سے ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہر جمعرات کو وہ یہاں پر آیا کریں گی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور ان کی بیٹی میرے کمرے کے باہر بیٹھ کر وہ سب کچھ پڑے گی جو ان پیر صاحب نے کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ میری زندگی محفوظ ہو سکے، اور یہ سب کچھ انہوں نے میری زندگی بچانے کے لیے کیا تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے مجھے شادی کے لیے مجبور کیا تھا، کیونکہ میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور جس بیوی کو میں نے ہمیشہ بڑا سمجھ کر ٹھکرایا تھا اس نے بچپن سے ہی اب تک میری حفاظت کی تھی، اور ابھی بھی اس نے مجھے جیل سے رہا کروایا تھا۔ سچائی معلوم ہوتے ہی میں فوراً پھوپھو کے گھر گیا تھا۔ میں نے پھوپھو سے اور اپنی بیوی سے معافی مانگی تھی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو گلے لگایا تھا، جیسے میں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری بیوی نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے لیے تو میری ساری زندگی بھی کام تھی۔ میں اسے گھر واپس لے آیا تھا، اس نے بھی میری ہر غلطی کو میری نادانی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، اور ہم لوگوں نے ہنسی خوشی زندگی گزارنی شروع کی تھی۔